نازم ہے شیعہ ہے، نازم ہے شیعہ ہے، نازم ہے شیعہ، علی علی مولا، علی علی مولا۔ کتابوں میں لکھا ہے یہ راز، حدیثوں کی کتابوں میں لکھا ہے، بغض علی عقیدہ نہیں ماؤں کی خطا ہے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ یہ راز حدیثوں کی کتابوں میں لکھا ہے، بغض علی عقیدہ نہیں ماؤں کی خطا ہے۔ انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں سرکار علامہ سید کمال حیدر رضوی صاحب سے تشریف لائیں اور آج کی نماز مودت کی تیسری رکعت ادا فرمائیں۔ بر محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ گفتگو ہے اس تصور پر، اس کانسیپٹ پر، اور 2 روز میں خاص طور پہ کل کا
گفتگو جس مرحلے میں تھی وہ یہ، بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے. گفتگو جس مرحلے میں تھی وہ یہ کہ تاریخ کے طالب علم اور کربلا جاننے والے کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جس نے انکار بیعت کیا وہ کون ہے، اس کی حیثیت کیا ہے. اور کل کسی زائل میں بات اس مرحلے پر آ کے رک گئی تھی. اللہ اللہ خائے بسم اللہ فرا بالیے صبح عظیم آمد بسان. یہ ایک شعر درمیان سے پہلے آپ کو سنایا. حکیم الامت شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ مثنوی ہے پوری فارسی زبان میں، اردو ترجمے کے ساتھ چھپ چکی ہے، بچوں کو پڑھنا چاہیے. میں تو خیر مسلسل کئی برس سے ممبروں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس میں مسلک و ملت کی تفریق نہیں ہے. قائد اعظم کے آثار اور علامہ اقبال کے آثار کا مطالعہ پاکستانی کی حیثیت سے ہم سب کو کرنا چاہیے. یہ دعوت فکر میں نے ہمیشہ دی. یہ مثنوی ہوئی تھی، ہر مثنوی کا ایک نام ہے. یہ رموز بہبودی ہے اور بنیادی طور پر جس باب سے اس کا آغاز ہوا اس میں بات کو علامہ اقبال نے یہاں سے شروع کیا ہے کہ عشق را از شبل لا آگاہ کن. ابھی ایک مصرع پہلا پڑھا ہے، اس کے ترجمے کو سنیے اور میرے دوست محفوظ کریں. اس کے بعد میں دوسرا مصرع پڑھا. عشق را از شبل لا آگاہ کن. ہر ایسے سے جو کسی سے عشق کر رہا ہے، کسی سے محبت کر رہا ہے، اور اگر وہ محبت اور عشق کسی ایسی ہستی سے ہو جو ابدی ہو، آفاقی ہو، دائمی ہو، تو حضرت علامہ اقبال کا پیغام یہ ہے کہ عشق را از شبل لا آگاہ. آپ کے حوالے عشق را از شبل لا آگاہ کن. اے عشق کرنے والے اپنے عشق کو لا 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 کا مطلب نہیں. اے عشق کرنے والے اپنے عشق کو نہیں اور لا سے آگاہ کر. اس کو بتلا کہ نہیں کیا ہے، نہیں کی طاقت کیا ہے، نہیں کی ضرورت کیا ہے. اس لیے کہ تو عشق کر رہا ہے اور تو اپنے عشق کی بنیاد رکھ نہیں سکتا جب تک تجھے نہیں کرنا نہ آتا ہو. میرے بچے کہیں گے کہ نہیں سے عشق کا کیا تعلق ہے. دیکھیے حضرت علامہ اقبال کے اس شعر کے معنی کو دیکھیے گا، رموز بہبودی فارسی، کہ عشق را از شبل لا آگاہ کن. عشق سے نہیں اور لا کا کیا تعلق ہے؟ تو اقبال بتلا یہ رہے ہیں کہ چونکہ تو کسی سے عشق کر رہا ہے تو تجھ میں یہ جرأت ہونی چاہیے کہ بس محبوب اس کے سوا کچھ نہیں. کہاں بیٹھے
کی بنیاد لا پہ بنتی ہے. جو لا کرنے کی نہیں کرنے کی جرت نہیں رکھتا وہ بنیاد عشق نہیں رکھ سکتا. تو اگر میرا محبوب یا جس سے میں عشق اور محبت کرتا ہوں کچھ جیسا ہو تو شاید مجھے نہیں اور لا کے مالی کی اتنی اہمیت کا اندازہ نہ ہو. لیکن اگر جس سے میں عشق کرتا ہوں وہ ایسا ہو کہ اس جیسا دوسرا نہ ہو. کوئی چیز رکھو علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. اپنے عشق کو لا کے شمل سے آگاہ کرو. اگر نہیں کہنے کی جرت نہیں ہے, نہیں کرنے کی جرت نہیں ہے تو تم عشق نہیں کر سکتے. دیکھیں یہ بنیادیں اٹھ رہی ہیں, ان کو کہاں تک جانا ہے, ان کا ارتقا کیا ہے, ان کا کمال کیا ہے, وہ اگلے مصرے میں آئے گا. لیکن تم عشق نہیں کر سکتے. تو اگر عشق ایسے ہو جس کا دوسرا اس جیسا کوئی نہ ہو اور وہ یکتا ہو تو پھر لا کی زیادہ ضرورت ہے. اب اس مقتدر مجمع کو کیسے بتاؤں کہ لا کی طاقت کیا ہے. لا لام الف لا جس کا اردو میں ترجمہ نہیں, یہ جہاں بھی آئے گا اسی طاقت سے آئے گا. اقبال نے قرآن و حدیث کی بنیاد پر الحکیم الامت نے اس لفظ کو جہاں رکھا, حسین پر گفتگو کرتے ہوئے, بات کا آغاز کرتے ہوئے, یہ لفظ جہاں آئے گا اسی طاقت سے آئے گا. اس کی قوت, اس کی فورس, اس کی طاقت کو دنیا سمجھے کہ یہ لا کیا ہے. لا فتح,
اسی فورس سے آئے گا، اسی طاقت سے آئے گا. اب یہ لفظ نہیں چاہے یہاں پر مفہوم نہیں رہے اور لفظ لا بدل جائے، بحث اس سے نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ نہیں چاہے کسی بھی لفظ سے، فارسی ہو، اردو ہو، انگریزی ہو، عربی کا کوئی لفظ ہو، مفہوم نہیں دے رہا ہو. نہیں، کیا مطلب ہے؟ جائے گا اسی فورس سے آئے گا. یہ فورس زمانہ سمجھے، یہ طاقت زمانہ سمجھے. فضائی پڑھ رہا ہوں، لا فضا. اگر لا نہ سمجھو گے تو الا نہیں سمجھ میں آئے گا. لا نہیں سمجھو گے تو الا نہیں سمجھ میں آئے گا. لا فضا. اگلا لا سیف. لا سیف. آج کی تاریخ تک لاؤ، مفہوم ذہن میں رکھیے گا. لفظ بدل سکتے ہیں، اس لیے کہ مترادفات ہر جگہ آتے ہیں. مترادفات پہ گفتگو نہیں ہے، مفہوم پہ گفتگو ہے. نہیں تو بقا میں فضائل پر مسلم ابن عقیل کو دربار ابن زیاد میں لایا ہے تو کسی نے پکار کے مسلم امیر کو سلام کرو تو مسلم نے کہا مان الامیر سوى الحسین. اس منزل پر ایک کوشش فکر حوالے کرو. مال الامیر مترادفات کے ساتھ ہے، پر مفہوم وہی ہے. مال الامیر سوى الحسین. میرا کوئی امیر نہیں ہے، میرا کوئی ایک لفظ آپ کے حوالے، میرا کوئی امیر نہیں ہے سوا حسین کے. سوا حسین. اچھا ایک سوال پوچھ لوں، اتنا بڑا دربار ہے تیرا، روساں ہیں، عمراء ہیں، وزراء ہیں، ایک مسلم زخمی لایا گیا ہے، اگر وہ سلام نہیں کرے گا تو تیری عمارت پہ کیا حرف آئے گا؟ اگر وہ سلام نہیں کرے گا تو تیری عمارت پہ کیا حرف آئے گا؟ تو سب سلام کر رہے تھے. اگر عقیل کا بیٹا تو کیا بات ہے، تاریخ میں ذکر ہی نہیں ہوتا، لیکن اعتراض ہوا تو ذکر ہو گیا. تو مسلم نے بھی کہہ دیا میرا کوئی امیر نہیں ہے حسین کے سوا. تو چلیے یہیں سے ایک سوال اور پوچھ لوں، ارے حاکم کوفہ ابن زیاد کو اگر مسلم سلام نہ کریں گے تو ڈھیروں سلام کرنے والے ہیں، اس کی عمارت پہ کیا حرف آ رہا ہے؟ یہی بات تو یہاں رکھی ہوئی ہے. ارے سب بیعت کر رہے ہیں، حسین یزید نے بھی بیعت
ہمیں اعتراض کیوں ہوتا کہ سلام لے کے؟ اس کا مطلب ہے سب کے سلام کی کوئی قیمت نہیں ہے. اس کے سلام کی کوئی قیمت ہے. پتہ چلا سب کی بیعت کی کوئی قیمت نہیں ہے. فرزند رسول بیعت کر لے، نبی کا بیٹا بیعت. اب آپ نوجوان دوستوں کے لیے خاص طور پر جملہ بذات کے حوالے کس تقدس سے عقیل کے بیٹے نے کہا ہے، کس جاہ و جلال سے کہا، کس تلتلے سے کہا، بال الامیر سے بن حسین تیرا کوئی امیر نہیں ہے حسین کے سوا. ایسا لگتا ہے 61 ہجری میں 60 ہجری میں مسلم نے کوفے کے دربار میں غدیر کھینچ کے سلامات بھی پڑے بلند آواز. معنی لفظ کے بعد لا نہیں. حکیم الامت یہ بتلا رہے کہ نہیں کی طاقت کیا، اتنی طاقت ہے کہ آج تک حسین کی نہیں پہ تاریخ لکھی جا رہی ہے. حسین کی نہیں سے باہر نہیں جا سکتی. ارے رسول کا بیٹا جسے نہیں کرتے تو نہیں ہے. تاریخ حسین کی نہیں سے باہر نہیں جا سکتی. رکا ہوا اسلام اس مسجد پر نہیں. اب سنیے دوسرے مصرے میں علامہ اقبال نے کیا کہا. اشورا از شغل لا آدھا کن آشنائے رمز اللہ کن. اپنے عشق کو یہاں سے بات کو شروع کیا ہے تو حسین کی مدح کی ہے. اپنے عشق کو لا سے آگاہ کر. جب لا سے آگاہ ہو جائے گا اللہ کے رموز سے آشنا ہو. یعنی یہ لا وہاں تک پہنچا. لا الہ بنیادی یہی ہے. بنیادی یہی ہے. جب یہ آغاز میں علامہ اقبال کہہ آئے تب آ کے وہ جو کل شعر پڑھا تھا اس سے ذرا پہلے باہر حق در خاک و خون غلطی داست. اب محفوظ کیجئے اسے، اگرچہ پہلو ایک مذاہب کا ہے لیکن فضائل پہ بات کرو. باہر حق در خاک و خون غلطی داست. حسین حق کے لیے اپنے خاک و خون میں آلودہ ہونا گوارا کر گئے اور آلودہ خاک و خون ہو گئے. تو اب علامہ اقبال کہتے ہیں بس بلا لا الہ کر دیتا اصل. اس لیے حسین بلا لا الہ اس لیے حسین بلا لا الہ. تو علامہ اقبال کا یہ کہنا کہ حسین بنا لا الہ ہے. بنا کسے کہتے ہیں؟ بنیاد کو. اور لا الہ کیا ہے؟ توحید. تو بنیاد پر عبارت کھڑی ہوتی دیکھے ہیں
بنیاد پر عمارت کھڑی ہوتی ہے. اگر علامہ اقبال حکیم الامت یہ کہہ رہے حسین بنا لا الہ ہے تو پھر وجود حسین کو بنیاد ہے جس پر توحید کی عمارت کھڑی ہے اور قیامت تک اللہ کو حسین بنوا رہا ہے. اس لیے جملہ سنیے گا, اس لیے کہ 61 ہجری میں جب ساری دلیلیں باطل ہو چکی تھی عاشور کے دن اور کسی سوال کرنے والے کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ نبی کا نواسہ قتل کر دیا گیا, ظلم ہوا, قلبہ لوٹ لیا گیا, تو اب سوال یہ تھا کہ جہاں پر لے جایا گیا اسیر کر کے وہاں یہ آواز بلند ہوئی, نہ کوئی وحی آئی تھی نہ قرآن اترا تھا, یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا. ایسے میں تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے والا 61 ہجری میں اگر وہاں پر موجود ہے تو اس کے پاس کیا دلیل ہے خدا کے وجود پر سوائے اس کے کہ کٹا ہوا سر قرآن.
الا جمیلا، میں نے اللہ سے اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا بنا لا الہ پہ رکا، بنا لا. ذرا میرے نوجوان دوست اور بچے اسے محفوظ کریں. کیا کسی پہ جرأت ہے کہ وہ حکیم الامت کے اس مصرے کے بعد یہ بحث کر سکے یہ ان کا مصرع ہے کہ نہیں؟ یہ علامہ اقبال کے نام سے کوئی اور اقبال شاعر تو نہیں ہے، یہ کسی نے مقطع تو نہیں لگا دیا. ایسے ہی باتیں ہوتی ہیں نا، پتہ نہیں کون واقف ہے کون واقف نہیں ہے، ایسے ہی باتیں ہوتی ہیں. یہ کسی نے مقطع تو نہیں لگا دیا، کسی نے شعر کا الحاق تو نہیں کر دیا. تو علامہ اقبال کے حکیم الامت کے کلیات پہ تو بحث نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی نا. تو بنا لا الہ حسین ہے. تو اب اگر کوئی الدین اجمیری کے مصرے آ رہے ہو، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دیپنا است حسین، سردار لدار دست در دست یزید حقا کے بلا حسین بادشاہ، دین است حسین، حسین دین ہے، دین پناہ است حسین. دین نہیں ہے، دین کو پناہ دینے والا ایک جملہ کہنے کی اجازت ہے. دین کو پناہ دینے والا بھی ہے. مصطفیٰ کو 53 سال اپنی پناہ میں رکھنے والے کے پوتے ہی کو حق ہے کہ دین بے بناست حسین، سردار لدا دست در دست یزید، سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھ. ید اللہ کا بیٹا ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھ. حق آؤ کہ بلا لا الہ است حسین. حق تو یہی ہے. نہیں، حقہ کا لفظ بھی عجیب ہے. حق تو یہی ہے. اب اور کیا ترجمہ کیا جا سکتا ہے؟ بہت سے شعراء ایسے لکھتے ہیں یہ مصرع، یہ لفظ ملے گا آپ کو اسی معنی میں ملے گا. حق کا فارسی میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہے. اور اسی طرح مشہور رباعی ہے امام شافعی کا، علی الحبہ جلہ، علی کی محبت سپر ہے، ڈھال ہے، بچا لیتی ہے. یہ مت پوچھنا کس سے بچاتی ہے، جس سے بچنا ہے. الحبہ جلہ، علی الحبہ جلہ، امام الانس والجلہ. علی جل اور انسان
بندوں کا امام. اب وہی دیکھ کے لگ رہا ہے وسیع و مصطفیٰ حقا. حق یہ ہے، امام شافعی کہہ رہے میرے مسلک سے تعلق ہے، حق یہ ہے کہ مصطفیٰ کا وسیع قسیم النار والجنہ، اور وہ جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے. رسول کی حدیث ہے یا علی انت قسیم النار والجنہ، تو رسول کی حدیث کو اسی طرح نظم کر دیا کہ علی قسیم النار والجنہ، وسیع و مصطفیٰ حقا، مصطفیٰ کا وسیع ہے، حق یہی ہے، اور ایسے میں قسیم النار والجنہ، جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے. تو مجھ جیسا جاہل اگر مجھے علم نہ ہو، سمجھ نہ ہو، بوجھ نہ ہو، فہم نہ ہو، تو جس کے ہاتھ میں جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے کا اختیار ہے، میں اس کے بارے میں بیٹھ کے سوچوں وہ کہاں جائے گا. میں تو بتا رہا تھا ہفتہ، آج کی حد تک بات کو روک لیا. ہفتہ ہفتہ کے بلا لا الہ. اب بحث کرتے رہیے کہ یہ معین الدین کون ہے، یہ حضرت معین الدین اجمیری ہے کہ نہیں ہے، یہ ان کا شعر ہے کہ نہیں ہے، کسی اور شاعر کا نام معین الدین ہے، یہ اس کا شعر ہے. میں کہہ رہا ہوں کسی کا بھی نہیں ہے، اس بچے کا ہے. کسی کا بھی نہیں، اس بچے کا ہے. بحث اس سے نہیں ہے کس کا ہے، بحث یہ ہے کہ جس کا بھی ہے اسی مفہوم کو علامہ اقبال نے کہہ کے مہر لگا دیا. حقا کے بلا لا الہ بس بلا لا الہ کر دینا اصل. یہ لا الہ کی بنیاد کہا کہ سلام کر تو میرا کوئی امیر حسین صبح سے فجر سے عصر تک کربلا میں 72 لڑے تھے. کوفے کی گلیوں میں اکیلے مسلم. اور ایسے اکیلے لڑے ہیں کہ تنگ گلیوں میں تو تلوار چلانا مشکل ہوتا ہے. ہر سال کہتا ہوں، پھر کہتا ہوں میرے زنجیر پر زل دوست بیٹھے ہو گئے، کھلے میدان میں زنجیر ماتم کی چلانا آسان ہے، تنگ گلیوں میں چلانا مشکل. اسی طریقے سے تلوار، مگر صرف تلوار نہیں چل رہی، مسلم کے پاس تلوار.
سامنے سے جو لڑ رہے ہیں ان کے پاس تلواریں ہیں، تیر ہے، تبر ہے، برچھے ہیں، نیزے ہیں، چھتوں سے پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ چھتوں سے پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ پہلے مقتل کربلا میں 3 موقع دیکھے جہاں سنگ بارانی کی گئی ہے، پتھر برسائے، 3 موقع، ایک کوفے میں، 2 میدان کربلا۔ سنو گے؟ کوفے کی گلیوں میں جب مسلم لڑ رہے تھے تو چھتوں سے مسلم پہ پتھر برسائے۔ دوسرا موقع کربلا میں میں نے اس وقت دیکھا تاریخ اور مقاتل میں کہ علی اکبر کے برچھی لگنے کے بعد خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے، ایسے گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہیں۔ آپ کا کوئی امام ایسا نہیں ہے جس نے یہ نہ کہا ہو جب ہماری مصیبت پہ رونا تو چیخ مار کے رونا، ایسے رونا جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کا لاشے۔ علی اکبر پہ پتھر برسائے، یہ دوسرا موقع۔ تیسرا موقع سنو، تیسرا موقع وہ ہے جب فاطمہ کا لال اکیلا رہ گیا۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ جب فاطمہ کا لال اکیلا رہ گیا تو پسر سعد پکارا، جس کے ہاتھ میں جو ہے، تو خنجر، بھالے، تیر، تبر، نیزے، برچھ، پتھر، تو یہ 3 ہستیاں ہیں جن پہ پتھر اور سنگ بارانی کی۔ یہ تو کربلا ہے۔ اس کے بعد کا سن سکتے ہو تو سنا دیتا ہوں۔ راہ کوفہ و شام میں میں 2 سر ایسے ہیں جن پہ پتھر برسائے تھے، ایک حسین کا سر، ایک عباس کا سر۔ خدا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا تمہاری ایک تو کوفے کی گلیوں میں مسلم پہ پتھر برسائے، اور اس کے علاوہ ایک اور ظلم ہوا، چھتوں سے کھولا ہوا پانی پھینکا۔ عقیل کے بیٹے پہ چھتوں سے کھولا ہوا پانی پھینکا۔ فجر سے عصر تک لڑے، کسی کی ہمت لتی کے مقابل پہ ٹھہرتا۔ جب نہ لڑ سکے سپاہی اور فوجیں تو دھوکے سے مسلم کو گرفتار کیا گیا۔ فوجیں پیچھے ہٹنا شروع ہوئی، بڑا گڑھا کھودا گیا۔ مسلم لڑتے ہوئے آگے بڑھے، گڑھے میں آنا تھا، رسیاں پھینک کے مسلم کو مشکیں کسی گئی۔ دربار میں مسلم کو لایا گیا، تو جب لایا جا رہا تھا تو سینہ تان کے چلتے تھے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے، کسی کو ڈپٹ دیا، کسی کو جھڑک دیا۔ کچھ دن بعد جب عابد بیمار کوفے آئے اور لائے گئے تو کسی نے پوچھا آپ کے چچا جب آئے تھے
تو سینہ تال کے چلتے تھے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے۔ آپ آئے ہیں تو نظریں جھکی ہوئی، دیکھنے والے تو نے یہ نہیں دیکھا میرا چچا اکیلا آیا تھا، تیرے ساتھ مائے بڑھلے بے بکلا ہو چاہے۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے، ایسے گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہے۔ جب مسلم کو دارالامارہ میں لایا گیا تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ کسی نے کہا مسلم موت سے ڈرتے ہو؟ کہا نہیں، موت سے نہیں ڈرتا۔ کہا پھر روتے کیوں ہو؟ کہا روتا اس لیے ہوں کہ آقا کو خط لکھ دیا تھا کہ کوفے آ جائے، اگر کوئی میری وصیت سن سکے اور میرے آقا تک پیغام پہنچا سکے تو سن لے اور میرے آقا تک یہ پیغام پہنچا دے کہ مسلم نے کہا ہے آقا کوفے نہیں آئیے گا، کوفے نہیں آئیے گا، اور کوفے آئیے گا تو زینب کو نہ لائیے گا۔ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے، ایسے گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہیں۔ مسلم کو دارالامارہ پہ جب لایا گیا تو وقت وہ تھا کہ سورج ڈوب رہا تھا۔ باب پہ جب لایا گیا وقت وہ تھا کہ سورج ڈوب رہا تھا۔ ایسے میں دو ہستیاں آپ کے اہل بیت میں ایسی ہیں جن پر ایک جیسا ظلم ہوا ہے، ایک مسلم پر، ایک تقی جواد پر، آپ کے لوے امام پر۔ مسلم کو دارالامارہ کے باب پہ لایا گیا۔ بکر بن حمرال قاتل ہے مسلم کا ملعون، اس سے کہا 2 رکعت نماز کی اجازت ہے، کہا نہیں۔ مسلم نے دیکھا باب سے بازاروں میں بھیڑ بہت تھی، تاریخ یاد ہے نا آپ کو، 9 ذی الحجہ، عید سے 1 دن پہلے، 1 رات پہلے کا وقت۔ تو کوفے والوں کو پکار کے کہا کل تم اپنے بچوں کے ساتھ عید مناؤ گے۔ میں بھی 2 بیٹوں کے ساتھ آیا تھا، اگر میرے بچے کہیں مل جائے تو انہیں نبی کی قبر پہ پہنچا دینا۔ یہ کہنا تھا کہ ایک بار مسلم یہ کہہ کر مڑے اور اس سمت کا رخ کیا جس سمت راستے میں حسین تھے۔ مسلم نے ایک بار اشارہ کیا انگشت مبارک کو بلند کر کے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ادھر یہ کہہ رہے تھے، ادھر قاتل کی تلوار چلی، سر نیزے پہ گیا، لاشا دارالامارہ کے باب سے گرایا گیا۔ عید کا دن تھا، لاشے کے پاؤں میں رسل بال کے کوفے کی گلیوں میں گھمایا۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے، ایسے گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہے۔ مسلم کے بچے نہ ملے تو قاتل کے گھر میں ملے، وہاں تک پہنچ چکے تھے، اور اس عورت کا داماد تھا وہ قاتل حارث ملعون جس کا نام ہے۔ وہ جب گھر آیا تو آدھی رات کا وقت تھا۔ اس عورت نے جس نے مہمان کیا تھا وہ تو مومنہ تھی، اس نے مصلے بچھا دیے تھے، کھانا رکھ دیا تھا، پانی کی سراہیاں رکھ دی تھی، کوزے رکھ دیے تھے۔ مسلم کے بچوں کو کسی بات سے غرض نہیں تھی۔ ہاں، وقت سارا اول پہر عبادت میں مصلوں پہ گزرا۔ نصف شب کو خواب آیا اور تو بھائی نے بیدار ہو کے بھائی سے کہا جو تم نے دیکھا کیا وہی ہم نے دیکھا؟ کہا لالا علی آئے تھے اور کہہ رہے تھے ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ ادھر قاتل داخل ہوا، اس نے جو حجرے میں نصف شب میں آواز سنی، چراغ لے کے داخل ہوا۔ خدا صاحبان اولاد کی خوشیوں سے کلیجے ٹھنڈے رکھے۔ ایک مرتبہ چراغ لے کے داخل ہوا، دیکھ کے کہتا جنہیں میں ڈھونڈ
خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. زلفوں سے کھینچتا ہوا لے کے چلا. گھر کے آنگن میں کھجور کا ستون تھا, اس سے دس باندھ دیا. آدھی رات تک صبح تک بچے بندھے رہے, کھڑے رہے. صبح کو لے کے چلا اور بیٹے کو قتل کیا, اس عورت کو قتل کیا, فرات کے کنارے لے کر آیا. تو بچوں نے ایک بات کہی, اگر تو نے قتل کا تہیہ کر لیا ہے تو ہمیں دوگالے کی اجازت دے. کہا نہیں, دوگالے کی اجازت نہیں ہے. کہا اچھا, پھر اطلاع کرے گا کہ ہمارے قتل کے بعد یہ ہمارے کرتے جس پہ لہو لگا ہوگا اسے ہماری ماں تک پہنچا دے گا, ہماری ماں تک پہنچا دینا. ارے وہ انہیں دیکھ کے شاید جی لے. اس کے بعد قاتل نے تلوار کھینچی, بھائی نے بھائی کے گلے پہ گلا رکھا. ادھر تلوار چلی, قاتل سر لے کے چلا, لاشیں دریا میں ڈالے گئے. ابن زیاد نے کہا تھا بچوں کو زندہ گرفتار کیا جائے. قاتل قتل کر کے سر لایا تھا, اسے اس پر غصہ آیا. اس نے کہا کوئی ہے جلاد جو اسے قتل کرے. جلاد آیا, اس نے کہا کہ اجازت دے مجھے وہی لے جا کے اسے قتل کروں. کہا لے جا. وہ جو لے کر آیا تو جلاد تھا, دل میں کتنے سر اتارتا تھا. ایک مرتبہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی. اس نے کہا اے حارث سچ بتا, یہ زمین پہ نشان کیسے ہے؟ صاحبان اولاد میرے اس جملے کو یاد رکھنا. خدا آپ کی اولاد کی خوشیوں سے کلیجے کھلے رکھے. کربلا میں جتنے بچے 15 سال سے کم کے مارے گئے اور قتل ہوئے, اس میں علی اصغر اور عبداللہ بن حسن ابن حسن کے سوا سارے بچے لڑتے ہوئے مرے ہیں, تلوار چلاتے ہوئے شہید ہوئے. مسلم کے بچوں کے ہاتھ میں تلواریں نہیں تھی, قربانی کے جانور کی طرح سے بھاگی. کیا گیا. دو جملے سن لو, دو جملے سن لو. ایک مرتبہ یہ لاشیں جہاں ڈالے گئے ہیں یہ جگہ آج بھی وہ دونوں بچوں کے روضے مسیب سے 65-70 کلومیٹر دور ہے. لاشیں اتنی دور کیسے پہنچے, سنو گے کیسے پہنچے. مسیب کہتا ہے میں اپنی زمین پہ کھیتی کر رہا تھا, میں نے کسی بیوی کے رونے کی آواز سنی. میں جو قریب گیا تو دیکھا سر سے پاؤں تک سیاہ چادر میں ایک معظمہ ہے, ہاتھوں پہ 2 بچوں کے لاشیں ہیں. میں نے کبھی بھی تم کہاں ہو؟ کہ میں حسین کی ماں فاطمہ ہے. یہ مسلم کے بچوں کے لاشیں ہیں. جس وقت مسلم نے دارالامانہ سے سلام کیا تھا, 2 بیٹے لاہور کے رہنے والوں, رقیہ بی بی کے 2 بیٹے کوفے میں مارے گئے, 2 کربلا میں مارے گئے, مگر ایک بیٹی بھی ہے. آخری جملہ ہے, ایک بیٹی بھی ہے. جب سلام کیا تھا حسین کو, منزل زبالہ پہ حسین تھے, کرسی پہ بیٹھے تھے خیمے کے باہر. حسین کھڑے ہو گئے, وعلیکم السلام یا اخی. عباس نے کہا کیا مسلم کی کوئی خبر ہے؟ کہنے لگے آہستہ بولو, کہیں زینب نہ سن لے, کہیں زینب نہ سن لے. وزادارو, بنی ہاشم کا ایک طریقہ تھا. بنی ہاشم اپنی بیٹیوں میں جب بیٹی سے محبت کرتے تھے تو اس بیٹی کو گوشوارے پہناتے تھے. آخری جملہ, گوشوارے پہناتے تھے. اور اگر بے باپ مارا جائے تو پھر اس بچی کو گوشوارے چچا پہناتا تھا. اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ باپ مارا گیا. حسین خیمے میں آئے, کہ